السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ دوستو، آج سے کچھ ہی عرصہ پہلے آسٹریلیا کے شہر سڈنی سے تعلق رکھنے والا ایک 36 سالہ شخص یوٹیوب پر موجود ایک ویڈیو کی بدولت دیکھتے ہی دیکھتے انٹرنیٹ کی زینت بن گیا۔ اس ویڈیو کا ٹائٹل یہ تھا، گفٹڈ ود اے کینسر، یعنی مجھے کینسر کا تحفہ ملا ہے۔ اس ویڈیو نے ہر مسلمان کے جذبات کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ کس قدر دنیا کے دھوکے اور فریب کا شکار ہو چکے ہیں، ان کی ترجیحات کس قدر غلط ہیں۔ یہ شخص ایک آسٹریلوی مسلمان لڑکا علی بنات تھا جو آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں $1 ملین کے بزنس کا مالک تھا۔ اس کے پرتعیش لائف سٹائل کے لوگ مثالیں دیا کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ بھی اس کی طرح امیر اور سٹائلش دکھیں۔ کوئی زندگی کی آسائش ایسی نہیں تھی جو اسے دستیاب نہ ہو، پھر چاہے وہ عالی شان رہائش ہوں، $1 ملین کی سپر کارز، قیمتی محل نما گھر، 60 لاکھ روپے کا بریسلیٹ، ہزاروں لاکھوں ڈالرز کے گلاسز، جوتے اور ڈریسنگ وغیرہ۔ مگر اس سب آسائشوں کے باوجود ایک حادثے نے اس کی زندگی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ اس حادثے نے اسے احساس دلوایا کہ وہ اپنی ساری عمر جس آسائش اور سہولیات کے پیچھے بھاگتا رہا وہ سب کچھ ایک دھوکہ تھا اور اس کی ترجیحات کس قدر غلط تھیں۔ 2015 میں علی بنات کو پتہ چلا کہ وہ سٹیج 4 کے جان لیوا کینسر کا شکار ہے جس کا کوئی علاج ممکن نہیں۔ ڈاکٹرز نے اسے بتایا کہ وہ صرف 7 ماہ ہی زندہ رہ سکتا ہے، لیکن یہ پیشن گوئی غلط ثابت ہوئی اور علی بنات 3 سال مزید زندہ رہا۔ مگر اس کے بعد گزشتہ ہفتے ہی وہ اس جہاں فانی سے کوچ کر گیا اور جاتے جاتے ان تمام لوگوں کو پیغام دے گیا جو دن رات دولت کی ہوس میں گمراہ ہو چکے ہیں اور اسے کمانے کی خاطر اور دنیا کی تمام سہولیات اور آسائشات کی خاطر اپنے بنانے والے رب کو بھی بھول چکے ہیں۔ وہ یہ بھول چکے ہیں کہ انہیں ایک دن مرنا بھی ہے اور یہ سب کچھ ان کی قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا کیونکہ کفن کی کوئی جیب نہیں ہوتی۔ جیسے ہی علی بنات کو اپنی بیماری کا علم ہوا، اس نے فوراً اپنے لگژری لائف سٹائل کو ترک کر دیا۔ اس نے اپنا اربوں روپے کا بزنس بیچا اور اپنی یہ تمام دولت غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے وقف کر دی۔ وہ افریقہ کے غریب ترین ملک ٹوگو روانہ ہو گیا جہاں کی ایک بڑی مسلم تعداد غربت سے بھی نچلے درجے پر زندگی گزار رہی ہے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ تھا جس کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملنے والا تھا۔ اس نے یہاں بچوں کے لیے مقامی اسکول بنایا۔ اس نے یہاں 200 سے بھی زیادہ گھر تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا، ایک چھوٹا سا میڈیکل سینٹر اور نئے بزنس بنا کر لوگوں کو دیے تاکہ وہ خود کما کر خود کفیل ہو سکیں۔ اسی دوران علی بنات نے وہ ویڈیو گفٹڈ ود کینسر کے نام سے بنائی اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو پیغام دیا کہ ہم دنیا میں غلط چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو ہمیں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دینے والی۔ یہ سب چیزیں مادی ہیں جو یہیں دنیا میں ہی رہ جائیں گی۔ میں اس کینسر کو تحفہ یا گفٹ اس لیے کہتا ہوں کیونکہ اس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ بیمار ہیں اور آپ کے پاس جینے کے لیے اب زیادہ وقت بھی نہیں ہے، تب آپ وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں جو آپ کو روز کرنے چاہیے تھے۔ آج اگر مجھ سے اس $1 ملین گاڑی کی ویلیو پوچھی جائے تو یہ افریقہ کے چند بچوں کی ضروریات سے زیادہ میرے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی، کیونکہ یہی وہ صدقہ ہے اور لوگوں کی مدد اور دعائیں ہیں جو مجھے مرنے کے بعد بھی فائدہ دینے والی ہیں۔ آپ کی قبر میں آپ کے ساتھ نہ ماں باپ ہوں گے اور نہ یہ عیش و عشرت، ساتھ ہوگا تو صرف آپ کا صدقہ اور دنیا میں کی ہوئی نیکیاں۔ علی بنات اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اللہ سے ملاقات کے لیے تیاریاں کرتا رہا کیونکہ وہ موت کی حقیقت کو قبول کر چکا تھا۔ وہ نماز کی پابندی کرنے لگا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے اب محسوس ہوتا ہے کہ سانس لینا بھی اللہ تعالیٰ کی کس قدر بڑی نعمت ہے۔ میں روز یہی سوچ کر سوتا ہوں کہ شاید یہ میری زندگی کا آج آخری دن ہے، مگر صبح صحیح سلامت جاگنے پر افسوس کرتا ہوں کہ میں مزید گناہ کرنے کے لیے ابھی تک زندہ ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے بے چین ہوں۔ اپنی موت سے چند دن پہلے علی بنات نے ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کیا جس کی شروعات انہوں نے ان الفاظ سے کی کہ الحمدللہ میں فوت ہو چکا ہوں اور لوگوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو بے مقصد نہ گزاریں بلکہ اس کا ایک مقصد بنا لیں، دنیا میں رہ کر زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کریں
کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جن کی ہمیں قیامت کے روز ضرورت پڑے گی۔ جو لوگ اپنی اس قیمتی زندگی میں صرف دولت اور شہرت کے لیے ہی وقت گزار رہے ہیں وہ بہت بڑی غلطی پر ہیں۔ زندگی میں کی ہوئی نیکیاں اور صدقہ ہی آپ کے ساتھ آخرت میں جائے گا، لہٰذا آپ اپنی ترجیحات کو بدلیں۔ اس ویڈیو پیغام میں علی بنات یہ جان چکے تھے کہ وہ مزید زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہنے والے، لہٰذا ان کے جذبات دیکھ کر ہر شخص کا دل بھر آیا۔ آج علی بنات ہم میں نہیں ہیں، مگر جاتے جاتے ہمیں سوچنے پر مجبور ضرور کر گئے ہیں کہ کتنے لوگ دنیا بھر میں اپنی زندگی بھر کی کمائی چھوڑ کر ہماری آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں، مگر ہم انسان ان سے عبرت بالکل بھی نہیں لیتے۔ یقیناً ہمیں ان کی زندگی سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کیجئے۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔